السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں علیکم آپ؟ ٹھیک السلام، ہیں؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اللہ کیسے کا ہیں احسان مزاج ہے، آپ؟ بہت مہربانی، بہت مہربانی آپ، لگتا ہے تھینک یو۔ پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ایمان ثابت کرنے کی۔ جی آپ نے کہا تھا کہ دلیل لائیں، دلیل سے ثابت کریں۔ جی تو اس وقت میرے غالباً موضوع تھا آپ کا ان کنتم مولا فہذا علی مولا، غدیر خم پر موضوع تھا۔ تو میں نے ایک سمجھ جملہ کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جی تو آپ نے اس حدیث سے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ جب ان کو مولا کہہ دیا ہے، جب ان کو آقا کہہ دیا ہے، جب ان کو دوست پیارا جو بھی کہہ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی تین خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے نا، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ وہ خلافت باطل کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک وعید بیان کی، تو اس سے دوسرے صحابہ کرام کی خلافت باطل کیسے ہو سکتی ہے؟ ذرا جواب دیجیے گا اس کا۔ تو آپ نے اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولا کا کیا مطلب ہے، آپ نے خود کہا تھا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو سید ہے، جو سالار ہے۔ سید اور سالار کے معنوں میں، اگر دوستی کے معنوں میں تو وہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، قرآن مجید فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تو کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام مولا کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں تعریف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب کے لیے ثابت ہے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے، افریقہ میں ایک کالے رنگ کا مسلمان ہے، چائنا میں ایک چائنیز مسلمان ہے، ان کو تو اتنا دین نہ بھی آتا ہو، وہ آپ کا دوست، آپ کا دشمن نہیں ہے، اور آپ پہ لازم ہے کہ اس کے ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ تو اگر آپ مولا کو دوست کے معنوں میں لے لیں تو یہ بات ہی کوئی تعریف ہی نہیں ہے ان کی۔ یہ تو سب کے لیے حاصل ہے، یہ گٹیا سے گٹیا مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے، بے نماز سے بے نماز مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے کہ وہ سب کا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اس طرح دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، یہ کوئی خاص بات ہے ہی نہیں۔ لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں خود کہا تھا، آپ وہ کلپ جا کے دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ مولا کو ہم اس معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ سردار کے معنوں میں، کہ اس کی طاعت واجب ہے۔ اگر ان معنوں میں قبول کریں نا، دوست کے معنوں میں نہیں، سردار کے معنوں میں، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، تو اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک رشتہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ اگر وہ میرے آقا ہیں تو میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا مطیع ہوں، میں ان کا فرمان بردار ہوں۔ وہ جو حکم دے دیں مجھ پہ لازم ہے کہ میں انجام دوں۔ اگر میں انجام نہ دوں ان کے کسی حکم کو تو میں گناہ گار ہوں، ہو سکتا ہے کافر بھی بن جاؤں، وہ حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میری طاعت اس پہ واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اس پہ واجب ہے، تو کیا بنا؟ پوری امت غلام بنے؟ نہیں بنے۔ صحابہ کا پورا گروہ، یعنی بغیر ایکسیپشن کے، جس کا، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں پوری امت کے، مولا ہیں بلکہ سب انبیاء کے بھی وہ مولا ہیں، سید ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایسا مقام و خلافت سے بھی برتر، امامت سے بھی برتر، تو ان کی حق طاعت سب انبیاء پہ ثابت ہے، ان کی امامت سب انبیاء پہ ثابت ہے۔ اب انبیاء ان کو ملائکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس امت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو مخاطبین تھے غدیر خم میں، لازمی بات ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید مانتے ہیں، اپنا امام پیشوا مانتے ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ان پہ واجب ہے، من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر پہ بھی واجب ہے، عمر پہ بھی واجب ہے۔ جب امام موجود ہے، جب ان کو پیغمبر نے امام بنایا، پیشوا بنایا، ابو بکر عمر کو ان کا غلام بنایا، ان کا تابعدار بنایا، ان کا مطیع فرمان بردار نوکر بنایا۔ جیسے ابھی پیغمبر مجھ سے کہتے کہ میں آپ کا مولا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ پیغمبر میرے مولا ہیں؟ پیغمبر میرے دوست ہیں؟ نہیں، پیغمبر میرے آقا ہیں، میں پیغمبر کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامی کا توق، غلامی کا قلادہ پورے امت کے گردنوں پہ ڈال دیا ہے۔ اور کس کے لیے غلامی؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے۔ تو پھر لازمی بات ہے ان کی امامت باطل ہے،
ابو بکر عمر کی شان کیا ہے؟ ابو بکر عمر کی شان منزلت یہ ہے ان کی، اگر وہ اطاعت کرنا چاہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ایک روسیا بندے کی طرح، ایک شرمندہ غلام کی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی شب و شام خدمت کریں. ان کی بات نہ کہ وہ ہم امام ہیں آپ خلیفہ ہیں. ان کو پیغمبر نے خلیفہ نہیں بنایا. خلیفہ کس کو بنایا؟ علی علیہ السلام کو بنایا. من کنت مولا کہہ کر. تو لازمی بات ہے کہ ان کی امامت باطل ہے. جی بسم اللہ. آپ نے بڑے آسانی کے ساتھ اور بڑے میں کہتا ہوں کہ بڑے حیرت انگیز جذبے کے ساتھ اس طرح کی صفات مولا علی علیہ السلام کے متعلق آپ نے بیان کیا ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن جس چیز کا میں نے آپ سے بارہا ذکر کیا ہے کہ مولا کے مطلب سے یہ کہہ دینے سے باقی صحابہ کی خلافت باطل ہو جاتی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات، نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں آپ اپنی کتابوں سے یا ہماری کتابوں سے ساری زندگی اہل تشیع چیختے رہیں گے، لیکن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا حضرت ابو بکر صدیق کو یا عمر کو یا عثمان کو بنایا ہو. لیکن اشاروں سے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، آپ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ کے بڑے بڑے جو شیعہ محدث گزرے ہوئے نا، انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ ایسے قلم سے نا بڑھ بڑھ کے لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نبی نے بنایا ہے، اپنی زندگی میں بنایا. اس طرح کی ایک آدھ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. کتاب کے مصنف کا نام ہے مشہور المعروف شیعہ محدث ابو جعفر محمد علی ابراہیم القمی شیخ صدوق. کتاب کا نام ہے عیون اخبار الرضا، صفحہ نمبر 202، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مجھے ابو بکر عمر پر برتری دے گا یا فضیلت دے گا، میں اسے جھوٹا بہتان لگانے والوں والی سزا دوں گا. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. اور صفحہ بتاؤ نا، جلد کیا ہے، صفحہ نمبر کیا ہے، کتاب کون سی ہے؟ جلد کا مجھے علم نہیں، صفحہ نمبر 202 عیون الاخبار الرضا. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے شیخ محدث ابو جعفر محمد بن علی ابن القمی. دوسری حدیث سن لیں، دوسری روایت سن لیں، وہ بھی میرے خیال سے اچھا حسن بھائی جی بول لیں. نبی علیہ السلام مجھے آپ کی بات پہ تعجب ہے بھائی صاحب. پچھلے ہفتے بھی آپ نے یہی کہا تھا، اب بھی یہی کہتے ہیں. وہ یہ ہے میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خود کہا بھی کہ میں آپ نے جو من کنت مولا کے معنی بتائے ہم اس کو مانتے ہیں، میں اس پہ اعتراض نہیں ہے. کہ آپ کی پوزیشن بڑا عجیب ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں کہ مجھے یہ منظور ہے کہ آپ نے حدیث غدیر کے متعلق جو بھی کہا وہ صحیح کہا. میں نے کیا ترجمہ کیا حدیث غدیر کا؟ جس کا میں سردار ہوں، علی علیہ السلام اس کے سردار ہیں. تو ابو بکر عمر کیا بنے؟ پھر ابو بکر عمر غلام بنے، علی علیہ السلام سردار بنے. اور بھائی جب سردار موجود ہے، جس کی طاعت ابو بکر عمر پہ موجود ہے، ان کی خلافت کیسے بن سکتی ہے؟ مجھے یہ سمجھا دو. ایک دفعہ کہتے ہیں، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس پروگرام میں بھی یہی کہا آپ نے کہ آپ نے جو معنی بیان کیا حدیث غدیر کہ ہم اس معنی کو مانتے ہیں. جب مانتے ہو تو پھر بات ختم ہے. پھر آپ کو نقاش نہیں، بات ختم ہے. کیونکہ جب بھائی صاحب اجازت دیں بھائی، میں اس کو کیا ایسے سمجھا دوں بھائی. جب آپ خود کہتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں امام ہوں، سردار ہوں، واجب الطاعہ پیشوا ہوں، اس کا علی علیہ السلام واجب الطاعہ پیشوا ہے. تم مولا کا جب یہ مطلب مانتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ابو بکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہوگی؟ عجیب ہے. اور پھر کہتے ہو کہ کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا. تو یہ باتیں یہ جو ہے نا، یہ مجھے نہیں معلوم. ایک شخص کہتا ہے 2+2 کتنے بنتے ہیں؟ کہتا ہے 10 بنتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا ہو. اور بھائی شیعوں کی کتاب تو بڑی پڑھی ہے، میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، جز نمبر 1، چھاپ دار السمیعی، سن 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ دیکھو، خلافت علی علیہ السلام، یہ باب ہے خلافت علی علیہ السلام کی. حدیث نمبر 1222 عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا لست نبيا وأنت خلیفتی في كل مؤمن من بعدي. آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے خلیفہ ہیں.
حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن رجاله رجال الشيخين غير ابي بلج واسمه يحيى بن سعيم بن بلج قال الحافظ صدوق. تو یہ اس کے حدیث سند بھی صحیح ہے. کتاب السنہ میں اسی حدیث کو جو البانی کی تحقیق ہے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کتاب السنہ محمد ناصر الالبانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ بلکہ اس نے کہا حسن ہے, اسناد حسن. اس نے بھی کہا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی, اس نے بھی کہا حسن ہے. اچھا, تو یہ آپ کے اپنے کتب سے اس کے بہت سارے دلائل زیادہ ہیں, ثابت ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا. اب آپ نے کتاب عیون الاخبار الرضا سے روایت نقل کی ہے. کتاب عیون الاخبار الرضا میں یہ لکھا ہے کہ من فضلنی علی ابی بکر و عمر فجلدته حد المفتری, کہ جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ مقدم رکھے تو یہ میں اس پہ مفتری کا حد جاری کر دوں گا. یہ ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب عیون الاخبار ہے, جلد نمبر 2. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف. یہ ان کے قول نہیں ہے, امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قول نہیں ہے, امام رضا علیہ السلام کے قول نہیں ہے. یہ جو ہے مامون کے دربار میں وہاں پہ مناظرہ ہوا تھا مامون کے درمیان, مامون اور علماء کے درمیان. مامون جو ہارون کا جو بیٹا تھا خلیفہ وقت تھا ان کے درمیان, کیونکہ مامون جو تھا تفضیل کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی, تو ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. تو ایک عالم نے کہا تھا فقال آخر فإن علی علیہ السلام قال من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدته حد المفتری. کسی شخص نے کہا وہاں پہ دربار میں ایک شخص تھا, اس نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون, خود علی علیہ السلام سے منقول ہے, جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ برتری دے تو میں اس پہ افتراء کا حد جاری کر دوں گا, جھوٹے آدمی کا حد جاری کر دوں گا. قال مأمون كيف يجوز ان يقول علي عليه السلام اجد الحد على من لا يجب حد عليه فيكون متعديا لحدود الله. مأمون نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. یہ گفتگو ہے کس کے درمیان؟ غیر شیعہ عالم اور مأمون جو وہ خلیفہ وقت تھا اس کے درمیان. اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے, کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی علیہ السلام کہہ دے کہ میں اس شخص پہ حد جاری کروں گا جس کی حد ہی نہیں ہوتی. اگر علی علیہ السلام اس شخص پہ حد جاری کرے جس نے علی علیہ السلام کو ابو بکر عمر پہ تفضیل دی ہے, تو اب علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ عاملا بخلاف امرہ ولیس, بلے اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے, متعدیا لحدود اللہ, اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے. ولیس تفضیل من فضلہ علیہما فریۃ وقد رویتم عن امامکم. مامون نے خود اسی وقت کہا تھا کہ تفضیل علی علیہ السلام کی تفضیل ابو بکر عمر پہ جھوٹ نہیں ہے, یہ افتراء نہیں ہے. خود آپ کے اپنے امام نے کہا ہے, ابو بکر نے خود کہا ولیتکم ولست بخیرکم. ابو بکر نے خود کہا کہ میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں اور میں آپ کا بہترین نہیں ہوں. بلے فأي الرجلين أصدق عندكم أبو بكر على نفسه وعلي على أبي بكر مع تناقض الحديث في نفسه. تو اسی وقت ہارون نے اس حدیث کو جھٹلایا تھا. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے, یہ روایت دربار میں ایک مناظرہ ہے. ایک عالم نے اپنے طرق سے یعنی جماعت عمریہ کی طرق سے اس نے ہارون پہ مامون پہ اس نے استدلال کیا, مامون نے اس کو رد کیا. تو آپ نے خود اس حدیث کو کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے, آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا, کسی مولوی نے آپ کو لسٹ دیا کہ شیعہ کتب میں یہ حدیث ابو بکر عمر پہ ہیں, تو اس کو پوری طرح سے پڑھو. کتاب میں وہ ایک صحیح حدیث کے طور پہ نقل نہیں ہوئی, وہ ایک باطل جھوٹی حدیث کے طور پہ نقل ہوئی ہے. وہ دربار ہارون میں گفتگو کی بات ہے. اوکے, جوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف